ایک ایسی موٹی سی پہچان ہے کہ اس مومن اس ایمان کو روزانہ ہمیں ڈھونڈتے رہنا چاہیے، اور پھر اس ایمان کو تھوڑی طاقت پہنچاتے رہیں۔ 5 وقتہ نماز باجماعت سے اس کو تقویت پہنچتی ہے، صدقہ و خیرات سے اس کو تقویت پہنچتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ذکر سے تسبیحات کے پڑھنے سے ایمان طاقتور بنتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو روزانہ نیا بنایا کرو لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھ کے۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ اول تو اس کی کوشش کریں کہ 24 گھنٹے زبانی سے تو پڑھنا پڑتا ہے، زبان سے تو کچھ کام کرنا ہی نہیں، اور ضرورت کی باتیں تو بہت کم ہوتی ہیں۔ ہماری زبان جو صبح سے شام تک بولتی رہتی ہے تو بے ضرورت بولتی رہتی ہے، تو جہاں ضرورت ہو وہاں بول لو، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 2 تسبیح تو کم سے کم لا الہ الا اللہ کی پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو یوں ہی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایمان کو قوت ملے گی، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان نیا ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوگا، اور ایمان کے اثرات ہمارے ہاتھ پیروں پر جو ظاہر ہوں گے وہ بھی نیکیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ تو ایک تو اس ایمان کو دیکھ بھال رکھنا اس کی ضروری ہے، ایک تو ایمان پر بخشش، اور پھر ایمان کے بعد ذرا سا مطالبہ ایک اور ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرتے ہو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی جب کوئی نعمت یاد آئی، جو انسان ہے بھولو تو ہے ہی، یہ انسان بھول سے ہی بنا ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم علیہ السلام کو بھول لگی تو اولاد آدم کو تو اور بھی زیادہ لگتی رہتی ہے۔ 2-3 روزے تو شروع کے ایسے بھول میں جاتے ہیں کہ کچھ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں، تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے کام۔ جیسے عید کے بعد کھانے پینے کے لیے جب لقمہ اٹھاتے ہیں تو بھول لگتی ہے شاید روزہ نہ ہو، 1 مہینے تک روزے کی عادت بن گئی تو کھانے پیتے ہوئے کھانے کھاتے وقت لگتی ہے بھول کہ روزہ نہ ہو، اور شروع میں روزے میں کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بھول تو آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نماز میں بھول جاتا کتنی رکعت پڑھی، کتنے سجدے ہوئے، اور کبھی قرات بھول جاتا ہے، کبھی کہیں لقمہ دینا پڑتا ہے، تو بھول تو لگنی ہے ضرور، انسان کو لگے گی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ لیکن جب اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے، 24 گھنٹے میں 1 آدھ منٹ میں یہ سوچ لیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، ماں باپ دیے، دولت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی راحت اور سہولتیں دی۔ جب ان کا کوئی ذہن میں خیال آئے تو اس وقت بس اندر سے پسیج جاؤ، بالکل اللہ کے شکر میں، اللہ کے شکر میں بھیگ جاؤ اندر سے۔ اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم زبان سے تمہاری اس وقت نکلے الحمدللہ، اور ایسا دل کی گہرائی سے نکلے جیسا کم سے کم ٹھنڈا پانی پینے کے وقت میں نکلا۔ آپ کی یہاں ٹھنڈے پانی پر الحمدللہ نکلنا کچھ زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ملتا ہی ٹھنڈا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب لویں چلتی ہیں اور کہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس مل جائے اور اس میں شربت روح افزا بھی پڑا ہو تو پینا دیکھنے سے الحمدللہ نکلنے لگتا ہے، کیونکہ پیاس کے بعد پیتے ہیں نا، اور جہاں پیاس نہیں لگتی تو وہاں ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے وہاں قدر ہوتی ہے، جہاں بھوک لگتی ہے وہاں کھانے کی قدر ہوتی ہے، جہاں عالم کم ہوتے ہیں وہاں عالموں کی قدر ہوتی ہے، جہاں دین کم ہوتا ہے وہاں دین کی دینداروں کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے بس اللہ کی نعمت کا ایک دفعہ کم سے کم الحمدللہ نکل جائے دیکھ کر، اور کم سے کم اس طرح نکل جائے جیسے ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر پیاسے کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہو، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، گھر میں داخل ہو تو الحمدللہ، اور میاں بیوی کو دیکھے تو الحمدللہ، بیوی میاں کو دیکھے تو الحمدللہ، اور استاد شاگرد کو دیکھے، شاگرد استادوں کو دیکھے تو الحمدللہ، اور میزبان مہمان کو دیکھے تو کہ الحمدللہ۔ ایسا نہ ہو کہ پیشانی میں بل پڑ جائے، ارے پھر لیا یہ تو ابھی تو گیا ہی تھا، یعنی ابھی مئی میں تو اپریل میں تو مئی میں تو جا ہی رہا تھا، پھر ستمبر میں آ لیا، ستم ڈھائے گا۔ کم سے کم آنے والے مہمان پر پیشانی پر بل نہ پڑے، جتنا ہو سکے خدمت کرو، نہ ہو سکے تو معذرت کرو، لیکن کم سے کم خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ یہ مہمان کا حق ہوتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حدیث میں فرمایا
جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اکرام ضیف ضروری ہے. اور اکرام ضیف کھانا کھلانا نہیں ہے، اکرام ضیف ہے جب ملاقات ہو تو خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات ہو، اور وہ مہمان یہ سمجھے کہ میرے آنے سے کچھ بار نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ زبان سے ہو اور سارے جسم پہ اس کا اثر پڑے، دل سے دعا نکلے، یہ شکر ہوتا ہے ایک کا دوسرے پر، اور سب پہ ایک دوسرے کا شکر ہوتا ہے. یعنی کہ ماں باپ ہی کا شکر ہوتا ہے اولاد پر، نہیں، اولاد کا بھی شکر ہوتا ہے ماں باپ پر. کیسے شکر ہوتا ہے؟ جب بچہ دودھ پی لیتا ہے ماں کا، ماں کے پستان ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نعمت ملی کہ نہیں ملی؟ ایک تو بچے کا پیٹ بھرا، دوسرے اپنے پستان ڈھیلے ہوئے ہلکے پڑے. اگر یہ نہ پیتا تو پستانوں میں دودھ کا بوجھ ہوتا، اس سے ایک تکلیف ہوتی، تو بچہ بھی محسن ہوا نہیں ماں کے حق میں. تو اس وقت بھی کہا الحمدللہ. دودھ پلا کر نہیں کہتی عورتیں ماشاء اللہ الحمدللہ نہیں کہتی اس وقت میں، کیونکہ اسے تو نعمت ہی نہیں سمجھتی. بچے کا پیٹ بھرا ایک نعمت الحمدللہ، اور پھر اپنی پستانیں ہلکی پڑی تو دوسری نعمت الحمدللہ. اللہ نے گھر میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو کبھی پیدل کرتے ہیں الحمدللہ؟ نہیں، گھر کے نعمت ہونے کا تو استعداد ہی نہیں ہے، وہ تو بس عادت پڑ گئی گھر میں آنے اور جانے کی. لیکن تھوڑا سا یوں سوچئے کہ جب ہم باہر سڑک پہ تھے تو بارش میں بھیگ رہے تھے، اور جب گھر کی دہلیز میں ہم نے قدم رکھا تو بارش سے بچے کہ نہیں بچے؟ کہتے ہیں الحمدللہ. نہیں، اچھے خاصے جو ایک لقمے پر الحمدللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، اگر جماعت میں ہم چلے جائیں تو وہاں ایک لقمے پر ہم کو الحمدللہ کہنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں وہ بھی الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ گھر کے نعمت ہونے کا استحضار دل میں نہیں ہے. حالانکہ کھانے سے بڑی نعمت ہے وہ، کھانے سے صرف ایک وقت کا پیٹ بھرا، اور یہ گھر تو ہمارے واسطے سال ہر سال کے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت بنا ہوا ہے. تو اس پر بھی ہم کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جب مسجد میں قدم رکھیں تو مسجد میں آیا تو اللہ کا انعام ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ دعا تو ہے ہی جو مسجد میں آنے کی ہوتی، وہی اس کا شکر ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ بھی دل میں آنا چاہیے، اور پھر وہ دعا پڑھیں جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا دروازوں میں لکھی ہوئی ہے. دروازوں پر لکھے رہنے سے کام نہیں چلتا جب تک وہ ہماری زبان سے نہ نکلے. یہ دیواروں پر دروازوں پر جو اللہ کے کلمے لکھ دیے گئے ہیں، یہ ایک زمانہ خطرناک بھی آ سکتا ہے جیسے دوسری قومیں اور دوسری ملتیں تباہ ہو گئی، رسومات ان کے یہاں پھیل گئی، ہفتے میں ایک دن گھنٹی بجا دو عبادت کا حق ادا ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری در و دیوار پر یہ کلمات لکھے ہوئے ہوں اور ہماری زبان ان سے گنگ ہو جائیں. ایسا نہ ہونے پائے. حضرات صحابہ کے زمانے میں، متقدمین و اسلاف کے زمانے میں دیواروں پر یہ کلمات نہیں لکھے جاتے تھے، دلوں پہ لکھے جاتے تھے، زبانوں پر ادا ہوا کرتے تھے. یہ فرق ہو گیا ہے آج ہر چیز ہماری کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، کتبوں میں لکھی ہوئی ہے. اچھے سے اچھے کاتب لکھتے ہیں، عمدہ سے عمدہ ان کے نقشے بنائے جاتے ہیں، گھروں کی دیواروں پر ان کو آویزہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا زبان پر یا دل پر نہیں آتا. اگر ہمارا گھر قرآن کریم کے نسخوں سے پورا بھرا ہوا ہو، 1,00,000 نسخے بھرے ہوئے ہوں ہمارے گھر میں اور رکھے ہوئے ہیں، تو برکتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل کرتے نہیں ہیں، تو یہ لاکھوں نسخے بھی ہمارے گھر میں قرآن کریم کے بھرے ہوئے ہماری آخرت کو نہیں سنوار سکیں گے. آخرت تو جب سنورے گی جب قرآن کریم ہمارے دل میں اتر جائے گا، اور دل میں اترنے کے بعد پھر زبان سے اس کا مظاہرہ ہوگا، اور پھر زبان سے ظاہر ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ پیروں سے اس کا نظام ظاہر ہوگا، تب وہ ہمارے کام آئے گا، چاہے ہمارے گھر میں نسخہ ایک بھی قرآن شریف کا موجود نہ ہو. تو قرآن کریم گھر میں نہیں دل میں آنا چاہیے، اور دعائیں دل میں آنی چاہیے، گھروں میں نہیں، کتبوں میں نہیں آنی چاہیے. آئیں تو چلو کتبوں میں بھی آ جائیں برکت کے لیے، لیکن خالی اس پہ قناعت کر لینا درست نہیں ہے. دل میں اور زبان پر آنا چاہیے یہ نظام. تو ایک شکر اور ایک ادنا ایمان جو ہے وہ تو لا الہ الا اللہ کی شہادت کا قلب میں آ جانا. اور ادنا شکر کیا ہے؟ کلمہ تشکر کا الحمدللہ کا زبان پر آ جانا. جب کسی ہاتھ سے آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس ہاتھ کا شکریہ واجب ہو جاتا ہے. کم سے کم دعا دو اس کو، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ فی الدارین. کم سے کم اپنی زبان میں کچھ کہو تاکہ وہ نعمت کا کسی درجے میں شکر ادا ہو جائے. اور جب ہم کو ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ تو نہیں کہ ہر آدمی ہر وقت آپ پر احسان کرے گا یا آپ کسی پر ہر وقت احسان کریں گے. اس سلسلے میں بھئی اتنا سا اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی سے ہمارے اوپر زندگی میں ایک بار بھی احسان ہوا ہے، ایک بار بھی،
تو ہمیں کبھی اس احسان کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے زندگی کے 50 سال میں کسی محسن کے ایک احسان کو فراموش کر دیا تو ہم احسان فراموشوں میں شمار ہوں۔ اگر اس کی طرف سے ہزاروں بار ہم کو ستایا گیا ہے، اس کے لیے تو شریعت کا دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہزاروں بار کے ظلم اور ستانے کو بھول جاؤ، اور اگر ایک بار بھی اس کا احسان ہوا ہے تو اس کو یاد رکھو۔ احسان یاد رکھنا چاہیے اور اساءتوں کو بھلا دینا چاہیے، اچھے سلوکوں کو یاد رکھنا چاہیے، بدسلوکیوں کو بھلا دینا چاہیے، تو پھر نظام اسلامی صحیح معاشرت پیدا ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے دو لڑکے وہ ندی میں گر پڑے، دریا میں گر پڑے، دونوں ڈوبنے لگے، تو ملا اور خدا نے جلدی سے کشتی سے اتر کر ان میں سے ایک کو بچا لیا اور ایک ڈوب گیا۔ تو لوگ کہنے کہ صاحب ایک کا مقدر تھا، ایک کا مقدر خراب تھا، ایک کا مقدر اچھا تھا، ایک بچ گیا ایک ڈوب گیا۔ تو اس خدا نے کہا کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، مقدر سے تو واقعی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک وجہ اور ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ شخص جس کو میں نے بچانے کی کوشش کی، اس نے مجھے ایک مرتبہ دیا تھا، مجھے ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، اس نے مجھے ایک آنے کے پیسے دیے تھے۔ جب یہ ڈوبنے لگا اور غوطے کھانے لگا تو مجھے اس کا وہ احسان یاد آ گیا اور میں اس کی طرف کو لپک پڑا۔ میں دوسری طرف بھی لپک سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک مرتبہ میری زندگی میں ایک تھپڑ مارا تھا، اس کا تو تھپڑ یاد آیا اور اس کے ایک آنا دینا مجھے یاد آیا۔ میری طبیعت کا رجحان اس کی طرف کو نہیں چلا، اس کی طرف کو چلا ہے۔ کیوں؟ ایک کا احسان تھا اور ایک کا احسان نہیں بلکہ اطاعت تھی۔ تو دیکھو ایک احسان کیا تھا، کام آ گیا نہیں آ گیا؟ تو ایک دفعہ کا احسان کیا ہوا بھی آدمی کو کام آتا ہے، ایک دفعہ کی نیکی کی ہوئی بھی آدمی کو کام آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم پر زندگی میں ایک بار بھی کسی نے احسان کیا ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا احسان کیوں نہ کیا ہو، اسے فراموش کر دینا کم سے کم مسلمان کا حق نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب موقع ہو تو اس کی تلافی، اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس کے احسان کا تدارک کرنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو کچھ نہ کچھ اس کی تلافی ہو، یہ ایک طریقہ ہے احسان۔ دیکھو بیوی جو ہوتی ہے گھر میں، وہ اس کے بہت سارے احسانات ہوتے ہیں۔ میاں تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے احسانات ہوتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ میاں سے زیادہ بیوی کے احسانات ہوتے ہیں۔ اگر میں وقت ہوتا تو گنواتا آپ کو بیوی کے کتنے احسانات ہوتے ہیں، لیکن اتنا تو معلوم ہی ہے کہ روز کھانا تیار کر کے دے دیتی ہیں وہ۔ تو اگر بیوی کے ایک احسان بھی زندگی میں ہوا ہوتا اور وہ روزانہ ہم کو ستاتی اور برا بھلا کہتی رہتی، تب بھی ہمیں اس کے ایک احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ہر برائی کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے ہم کو نظام زندگی گھر کا بنانا چاہیے، نظام معاشرت۔ اور اگر بیوی اس بات کا خیال کرے کہ میرے میاں نے اگرچہ مجھ پہ ظلم ڈھائے ہیں، لیکن کم سے کم ایک احسان تو میاں کا مجھ پہ ضرور ہے، تو اس ایک احسان کے بدلے میں ہی اس کو ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک احسان میاں کا بھی ضرور ہوتا ہے بیوی پر، اور ایک احسان بیوی کا بھی ضرور ہوتا ہے میاں پر، ایک احسان استاد کا بھی ضرور ہوتا ہے طالب علموں پر، ایک احسان طالب علموں کا بھی ضرور ہوتا ہے استاد پر۔ اس ایک احسان کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو کبھی ناشکری کا مزاج نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں 100 مرتبہ کسی نے اچھائی سے یاد کیا، 100 مرتبہ ہماری خدمت کی، اور ایک دن کوئی اس سے کوئی ایسی غلطی اور گستاخی بھی ہو گئی تو ہم اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اتنی بات کہی کیوں۔ ایک ایک بات پر اساتذہ نکال دیتے ہیں طالب علموں کو، ایک ایک بات پر مشائخ نکال دیتے ہیں۔ ایک تو نکالنا ہوتا ہے تربیت کی خاطر، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھا، اور ایک ہوتا ہے اپنے اشتعال اور غصے کی وجہ سے نکال دینا۔ تو اگر تربیت کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، تب تو اس کی اجازت ہے، وہ تو علاج ہے، وہ تو معالجہ ہے، وہ تو آپریشن ہے۔ لیکن اگر اپنے اشتعال نفس کی خاطر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمارے واسطے جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، حضرت جلال آبادی فرمایا کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا، ان سے ہم نے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یوں فرمایا کہ میاں ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ باپ بنا کر بھی پڑھا سکو تو پڑھا دو کسی کو، بیٹا بنا کر نہیں۔ کوئی اگر باپ بن کر بھی ہم سے پڑھ لے، تھوڑا بہت دین سیکھ لے، تو باپ بنا کر ہی پڑھا دو اس کو۔ اور اب تو لوگ بیٹا بنا کر بھی نہیں پڑھا سکتے نا۔ 10 سال کے طالب علم، 5 سال کے طالب علم، ذرا سی غلطی، ذرا سی سرزنی، ذرا سی بات ان سے ہو جاتی ہے
کبھی تقاضے بشری سے، کبھی اپنی کمزوری سے، کبھی ماحول کی غلطیوں سے۔ غلطی تو ہوتی رہتی ہے، دنیا میں کون ایسا آدمی جس سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے حلقے سے نکال دینا یا اپنے یہاں سے نکال دینا، یہ کم سے کم اس کے حق شناسی کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ایک تعلیم کا اخراج کیا وہاں جلال آباد مدرسے میں، اور وہ دورے کا تعلیم ہونے والا تھا، تو مجھے بڑی بے چینی ہوئی۔ میں نے کہا 7-8 سال تو ہم نے اس پر محنت کی، اور آخر میں جب وقت آیا اس کے پھل کھانے کا تو یہ چل دیا، یہاں سے نکال دیا۔ میں نے حضرت جی سے کہا، میں نے کہا حضرت 7-8 سال کی سب محنت جا رہی ہے، مدرسے میں روٹیاں کھائی وہ بھی گئی، مدرسے نے اس کی خدمت کی وہ بھی گئی، استادوں کو اس کی وجہ سے تنخواہ دی گئی وہ بھی گئی، تو حضرت ایک غلطی کی وجہ سے اس کے تو اوپر جتنا خرچ کیا تھا ہم نے، ہزاروں روپیہ، ہزاروں محنتیں، وہ تو سب بیکار چلی گئی۔ اور میں غلطی اتنی بڑی ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر وہ توبہ کر لے تو، کہ ہاں توبہ کر لے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں ادھر حضرت جی کو پہلے ہموار کر کے آیا، اور پھر میں نے اس تعلیم کو کہا، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، اتنے دن تک تو نے محنت کی، اس مدرسے میں رہا، اب یہاں سے جائے گا محروم علم سے ہو جائے گا، اساتذہ کی بددعائیں لگیں گی اور دعاؤں سے محروم ہو جائے گا، کیوں نہ جا کے تو حضرت جی سے معافی تلافی کر لے، اپنے معاملے کو صاف کر لے۔ کہ حضرت سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہاری معافی تلافی کرا دوں گا۔ تو اس کو ٹوٹنے نہیں دیا، کیوں؟ محنت اس پہ ہوئی تھی، اس پہ ہمارا کام صرف ہوا تھا، وقت لگا تھا، دماغ لگا تھا، پیسے لگے تھے مدرسے کے، کیوں ہم اس کو ضائع ہونے دیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک صحابی کا واقعہ صرف ایسا آتا ہے جن کو ایک خاص وجہ سے نکالا گیا تھا، بتا دوں ان کا بھی نام جس سے لوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں، اور وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قاتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جگر چبانے والے، ان کو دیکھتے تھے تو نبی کریم کو ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، قاتل چچا کا سامنے آئے تو چچا کا قتل جو بے دردی سے ہوا تھا وہ یاد آتا، قتل تو اور بھی ہوئے مگر یہاں ذرا بے دردی ہوئی تھی، تو کچھ دن تک آپ برداشت فرماتے رہے، اور پھر قدورت چونکہ قلب نبوت پر پیدا ہو رہی تھی جس سے نقصان حضرت وحشی کا ہونے والا تھا، تو آپ نے ان سے یوں فرمایا کہ وحشی کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو؟ بس اتنی ہی بات فرمائی، یہ نہیں ہوا تم یہاں سے نکل جاؤ اور تمہارا یہاں کو مطلب نہیں رہا، نہیں تم ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو۔ تو انہوں نے سوچا کہ مدینے میں رہوں گا تو حضور کے سامنے اتفاق سے تو آنا پڑ ہی جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گرانی ہوگی، اس لیے آپ کے قلب مبارک کو گرانی سے بچانے کے لیے حضرت وحشی نے سفر کیا، مدینے سے ہمس چلے گئے، شام میں جا کے آباد ہو گئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اس وقت تک نہیں آئے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے کو یوں سمجھ رہے تھے کہ مجھے جانا نہیں چاہیے، غصہ آ گیا تھا، نہیں، اس لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گرانی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ تو اگر کسی نے شراب پیتا ہے، حد جاری ہوئی مگر نکالا نہیں اس کو، نکال لو اس کو مدینے سے، ایسا نہیں ہوا، وہیں رکھا گیا، مدینے ہی میں رکھا گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شراب پی اور اس پر حد جاری ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کتنا ذلیل و خوار انسان ہے کہ شراب بار بار پیتا ہے، اس پر کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو فرمایا تجھے اس کو اللہ رسوا کرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کہو، یہ بد دعا نہ دو اللہ تم کو رسوا کرے، یہ دعا دو کہ اللہ تم کو ہدایت کرے۔ جب یہ اچھی پاکیزہ دعا دی جا سکتی ہے تو یہ غلط اور گندی دعا کیوں دے رہے ہو؟ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں یہ شخص باوجود اس کے کہ شراب پی کے آیا لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ محبت بہت بڑی چیز ہے، اور گناہوں پر نکالنے سے بچوں کو کچھ غلطی ہو رہا ہے نکال دو تو اور بھی آوارہ ہو جائیں گے، نہیں بچوں کو سمجھا کے بجھا کے گھر میں رکھو، اگر ایک وقت میں نہیں دوسرے وقت میں مانیں گے، تیسرے وقت میں مانیں گے، آج نہیں تو کل مانیں گے، کم سے کم بگڑیں گے، آوارہ تو نہیں ہوں گے، ورنہ ہمارے بچے گھر سے بھاگیں گے تو ہوٹلوں میں لوگوں کے برتن دھویا کریں گے، آوارہ ہو جائیں گے، فٹ پاتھ پہ پڑے رہیں گے اور خدا جانے کتنی آوارگیوں کا شکار ہوں گے۔ تو بڑی خرابی سے بچانے کے لیے تھوڑی خرابی کو برداشت کرنا چاہیے، یہ ہم کو دین نے تعلیم دی ہے، اس لیے دین الحمدللہ ہمارا جامع اور کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی زندگی کا شعبہ چھوڑا نہیں گیا ہے کہ جس پر شریعت نے اور دین نے ہم کو روشنی نہ دی ہو، اندھیروں سے نکال دیا گیا، ہر اندھیرے میں چراغ روشن کر دیا، عقائد کی دنیا میں، قلوب کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں اور اخلاق کی دنیا میں، ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ قرآن و حدیث میں اس کی روشنیاں موجود ہیں، ہدایتیں موجود ہیں، مگر ہمارے سامنے وہ ہدایتیں بہت کم آتی ہیں، اس لیے
کوئی نیکوکاروں کو، کوئی گنہگاروں کو، بہرحال سب کو لے کر بھی بیٹھتا ہے۔ نیکوں کو بھی لے کے بیٹھو، ان کو اور آگے بڑھاؤ، اور گنہگاروں کو بھی لے کے بیٹھو، ان کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اگر 100 کے 100 گناہ نہیں نکل سکتے ہیں تو 50 تو کر ہی سکتے ہو کم سے کم، اور اگر 50 بھی نہیں تو کم سے کم 70-80 گناہ تو اس کے ہو ہی سکتے ہیں نا۔ 10-5 تو 10 سال کی محنت میں نکل ہی سکتے ہیں، پھر مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے شیخ کامل کی علامت یہ لکھی ہے کہ شیخ کامل اسے کہتے ہیں جو کسی کو نیکیوں کی وجہ سے مغرور نہ ہونے دے اور گناہوں کی وجہ سے اس کو مایوس نہ ہونے دے۔ کتنی ہی نیکیاں کرے تو غرور اور گھمنڈ نہ پیدا ہونے دے اس کے دماغ میں، اور کتنی گناہ اور برائیوں میں مبتلا ہو مگر اس کو کبھی مایوس نہ ہونے دے۔ اگر یہ صفت کسی شیخ میں موجود ہے تو وہ حقیقت میں شیخ کامل ہوتا ہے۔ وہ امت کے واسطے تریاق کا کام کرتا ہے، اس کی نظر کیمیا اثر ہوتی ہے، اس کا ہر بول حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی ساری باتوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکی کی طرف ذہن پیدا ہوتا ہے، جذبہ ایمانی اس کا ابھرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اگر صحبت میسر آ جائے تو اس کو اس زمانے میں سب سے بڑی دولت اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے 1 مہینے سے بھی زیادہ اور بڑی خدمت کی، بڑی محبت سے پیش آئے، چھوٹے اور بڑے، اور خاص طور سے ہمارے کمیٹی والے، اور ان میں ہمارے بھائی حسن صاحب، اور میں ان کا بھی اس مجلس میں شکریہ اگرچہ وہ یہاں موجود نہ ہوں گے ادا کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھے یہاں پہلے میرے چند احباب نے بلایا تھا، جس میں مولانا اسماعیل بوٹا ہیں اور مولانا داؤد ہیں اور مولانا یعقوب صاحب ہیں، قاری محمد صاحب ہیں، یہ 5-6، اور یہ مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں۔ پہلی مرتبہ مجھے انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے ہی میرا تعارف آدم بھائی سے کرایا تھا، اور آدم بھائی اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ میرے حق میں مخلص مجھے نظر آئے اور ہمیشہ وہ محبت سے پیش آتے رہے۔ یہ میرا سفر آپ کے انگلینڈ میں 5واں سفر ہے، اور ہر سفر میں وہ میرے ساتھ رہے اور بڑی محبت سے پیش آئے۔ تو اور پھر انہوں نے میرا تعارف آپ حضرات کے سامنے کرایا تو آپ حضرات بھی متعارف ہو گئے، آپ حضرات بھی مجھے جاننے لگے، میں بھی جاننے لگا، اگرچہ آنا جانا یہاں اس مسجد میں پہلے بھی ہوتا تھا، حضرت مولانا سے خوب اچھی طرح سے معرفت حاصل تھی، لیکن اس طرح سے جم کے ایک ہی جگہ پڑے رہیں تو یہ تو اسی سال میں ہوا ہے۔ تو اس میں میرے ان کرم فرماؤں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے پہلی بار بلایا تھا، اور ان مہربانوں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے میرے ساتھ اخلاص و محبت سے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس زمانے میں جو آپ حضرات کی کمیٹی چل رہی ہے جس میں ہمارے حسن بھائی ہیں، ان کی بھی مہربانیاں، وہ بڑی محبت سے پیش آتے رہے ہر طرح سے۔ اور یہ ہمارے محمود بھائی بیٹھے ہیں، علی بھائی بیٹھے ہیں، جنہوں نے رات کو اور دن کو چائے اور خدا نے کھانا اور پکانا کتنا ہمارے سامنے رکھا، اور یہ حضرت کی سرپرستی جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہے۔ اسی طرح سے یہ نوجوان جوان ہمارے ساتھی اور احباب جتنے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر موجود بھی نہیں ہوں گے بعض اپنی ضرورت اور مجبوریوں کی وجہ سے، وہ بھی لائق شکر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ضروریات کو، ان کی مرادوں کو بھی پورا فرمائے، اور جو ہم سے بھی آپ حضرات کے لیے کوئی گستاخی، کوئی کوتاہی ایسی ہو گئی ہو جس سے آپ نے کچھ روکھاپن محسوس کیا ہو اور کمزوری محسوس کی ہو کہ ایسا غیر شعوری طور پر بھی آدمی سے ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ حضرات درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائیں گے، آپ معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرمائیں گے، آپ محبت فرمائیں گے، اللہ آپ سے محبت فرمائے گا، آپ رحم فرمائیں گے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ ہماری آپ کی اس وقت کی مجموعی طور پر گفتگو ہو گئی ہے، اور میں اسے الحمدللہ آخری تو نہیں سمجھ رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ مجھے ابھی جینے کا اللہ سے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ انشاءاللہ میں اور ابھی آؤں گا، اور آپ حضرات سے پھر ملاقاتیں ہوں گی، پھر انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر آپ حضرات کی زیارت سے فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رکھے۔ جیسا حق تھا ویسا تو نہ ادا ہو سکا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ لستم پشتم کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوئی جس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اس مجمع کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفائیں دے، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے، نوجوانوں کو صراط مستقیم پر مدام توفیق فرما چلنے کی، ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی اے اللہ ہر قسم کی عافیتیں دے، ہمارے گھروں میں مستورات کو بھی تندرستی اور صحت اور شفائیں عطا فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو عقائد کی پختگی بھی عطا فرما، ایمان و یقین بھی عطا فرما، اعمال میں اے اللہ صلاحیتیں عطا فرما، اخلاص و استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم سے اس زمانے میں ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما، جو ہم سے غلطیاں اور ذلتیں اور لغزشیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ہوئی ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما اور درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ حاضرین مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو آپس میں ایک دوسرے کا حق نہ ادا ہوا ہو اے اللہ اس کو تو بھی معاف فرما۔ اے اللہ تیری عبادت میں بھی بہت کوتاہیاں ہوئی، نہ روزوں کا حق ادا ہوا، نہ نماز کا حق ادا ہوا، نہ اللہ قیام و تراویح کا حق ادا ہوا، اور نہ اور کوئی عبادت میں اللہ ہم سے کوئی حق ادا ہو سکا، مگر اے اللہ تیری ذات کریم ہے، تیرا رحم و کرم عام ہے۔ اے اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیتوں سے مالا مال فرما، تیری رحمتیں بہت ہیں، تیرے انعامات بے کراں ہیں، تیری مغفرت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ بھی بے شمار ہیں۔ اے اللہ ہمارے بے شمار گناہوں کو اپنی بے قرار اور بے نہایت رحمت سے معاف فرما، درگزر فرما، اور جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے دور ہوں یا قریب ہوں اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، ان کے حق میں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن جو حضرات اپنے گھریلو خانگی حالات میں پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اور دوسرے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کو ہر قسم کی صحت اور عافیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس طرح تو نے اس وقت ہم کو توفیقات سے نوازا اے اللہ آئندہ بھی ہم کو صحت دے، توانائی اور طاقت اور قوتیں دے، اے اللہ زندگی اور حیات دے، اور اس میں اللہ تیرے اپنے دین کی خدمت کے واسطے زیادہ سے زیادہ مواقع ہم کو تنصیب فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسے کی مشکلات کو بھی آسان فرما، اور اے اللہ ہماری مسجد کی مشکلات کو بھی آسان فرما، حاضرین مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما، عالم بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم بھر کے انسانوں کی ہدایت کے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جو مساجد آج کل پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ ان مسجدوں کی بھی حفاظت فرما، جہاں مدارس کے اندر خلفشار و انتشار ہے اللہ اس کو بھی دور فرما، ہمارے مکاتب کو اے اللہ ترقی دے، یہاں جو مدرسہ قائم چل رہا ہے اللہ اس میں پڑھنے والے بچوں کو کامیابی دے، اس کے پڑھانے والے استادوں کو بامراد فرما، اس کے منتظمین کو ہر قسم کا حوصلہ عطا فرما، اور صدق و اخلاص سے ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ جو معاونین ہیں انتظار کرنے والے ہیں اللہ ان کی امدادوں کو قبول فرما، ان کے تعاون کو قبول فرما، ہمارے بزرگوں کو اے اللہ ہمارے واسطے سرپرستی کے لیے مدت دراز تک صحت اور کمال عطا فرما۔ اے اللہ جو اساتذہ و مشائخ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما، جو اے اللہ پچھلے سال موجود تھے اب نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم کو صحت اور توانائی اور طاقت قوتیں عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ ہم کو اسلامی زندگی دیجو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دیجو۔ اللہم انا نسألک ما سأل منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک مما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم ربنا اغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله